سلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كاشف الوعد مسوة فإن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الصف کا۔ مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے اور ان مختصر مدنی صورتوں میں طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آ رہا ہے۔ آئیے سورۃ الصف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 9 میں اللہ کے رسول کے مشن کا ذکر ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو غالب کر دیں۔ اب یہ مشن امت کے کاندھوں پر ہے تو امت کو جھنجھوڑا گیا ہے اگلی آیات میں۔ یہاں تسبیح کا بیان آیا، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی، مگر مومن کو اللہ کی تسبیح سے آگے بڑھ کر اس کی حاکمیت کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تم اللہ کو اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ اور رسول کے ماننے کے دعوے داروں دین کے غلبے کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ کیوں تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ کیوں رسول کے مشن کو تھامتے نہیں؟ کیوں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آ کر جد و جہد نہیں کرتے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں بنا کر قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو، جماعت اختیار کرتے ہیں اور جم کر ڈٹ کر قتال کرتے ہیں۔ قتال کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ قتال کا مقصد ہے۔ اب اسرائیل کی تاریخ سے چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں ہم مسلمانوں کی عبرت کے لیے۔ پہلا دور موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا، قتال سے انکار کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں تفصیل آئی، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یقیناً تم جان چکے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے قانون ہدایت کا ایک جز، تم خود ٹیڑے ہوگے اللہ گمراہ کر دے گا۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 13، جو ہدایت کی طلب و طلب رکھے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ ان لوگوں نے ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا
ان کے ساتھ قتال کرنے سے، دین کی جد و جہد کرنے سے گمراہ کر دیے گئے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر آج اللہ کے رسول کے مشن کو ہم آگے نہیں بڑھاتے تو کیا ہم ہدایت پر باقی رہ سکیں گے؟ اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بشارات بائبل میں موجود، کئی فار قلید کا لفظ گریک ٹرانسلیشنز کے اندر موجود، کئی دی موسٹ ایڈمائرڈ، جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، یہ محمد اور احمد کے معنی ہے۔ یہ الفاظ کبھی گوسپل آف برناباس اور بائبل کے دیگر نسخوں میں موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، صاف ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا، ان کو سولی چڑھوانے کی کوشش کی یہود نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کی حرکتوں سے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کے حوالے سے۔ مدینے میں یہود آباد تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، اور اللہ کے رسول کا انکار ہی نہ کیا بلکہ دشمن بن گئے اسلام کے، اور اسلام و مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کے مطابق یہ یہود دشمن نمبر 1 ٹھہرے مسلمانوں اور اسلام کے۔ ارشاد ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے مٹا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ انہوں نے لاکھ کوششیں کی آگ بھڑکانے کی، غزوہ احزاب کے موقع پر ہزاروں کا لشکر کفار کا لا کر انہوں نے کھڑا کروایا سازش کر کے، مگر اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ آج بھی جو سازشیں اسلام کے خلاف ہوں گی اللہ ان کو مٹا دے گا۔ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو۔ سورج نکل آئے، کوئی پھونک مار کر اس کی روشنی ختم کرنا چاہے تو بے وقوف، اور کیا کہلائے گا وہ؟ آج جو اللہ کے نور کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پھونکوں کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ 1400 برس پہلے یہودیوں کی سازشیں ناکام ہوئی اور اللہ کا دین سربلند ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا تو مشن انقلابی مشن تھا جس کا بیان آیا۔ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت بالکل انہی الفاظ میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں بھی آئی، اور الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بات آئی سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک ہی الفاظ، اور اس کا اختتام ہوتا ہے وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات کے لیے، غلبہ دین کے لیے اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں دین غالب ہوا، مگر آج اللہ ہمیں معاف کرے ایک خطہ زمین نہیں مسلمانوں کے پاس جہاں ہم بتا سکیں کہ پورے کے پورے اسلام کا نفاذ۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہمارے گھر کی چھت گر جائے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹ جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں، اللہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہو، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، دین پامال کیا جاتا ہو، کیا ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی؟ آج یہ مشن، اس کی تکمیل ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہمارا ایمان ہے اب کوئی کتاب اور کوئی رسول نہیں آئیں گے مگر مشن باقی ہے۔ اب ہم مسلمانوں پر ذمہ داری ہے اس دین حق کے غلبے کی جد و جہد کریں۔ آئیے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق دے۔ سنیں اللہ تعالیٰ کیا پکار لگا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ضرور بتائیے۔ اب جو بات بتائی جا رہی وہ نفلی کام نہیں ہے، دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا تو نہیں کیا، انیویٹیبل، ضروری، لازمی عذاب سے بچنا ہے نا، تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک تجارت۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات، آیت نمبر 10 شروع ہوتی ہے اے ایمان والوں کے الفاظ سے، اور تجارت کیا بتائی جا رہی ہے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، دل کے گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ یہ جو تم پیدائشی مسلمان بن کر مطمئن ہو گئے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ کافی نہیں، دل کے گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ سورہ نساء آیت 136، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15، ثم لم يرتابوا، کیسے ایمان؟ شک میں مبتلا نہ ہوئے پھر۔ اور فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال کو لگاؤ، مستقل جد و جہد کرو۔ دل میں حقیقی ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تو دردناک عذاب سے بچ سکو گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تجارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله، كلام الله داوي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 12 سورۃ الصف۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ لگا دو، کھپا دو، نتائج اللہ کے حوالے۔ تمہاری زندگی میں نتیجہ آ جائے بہت اچھی بات، نہ آئے اللہ کا فیصلہ۔ احد میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما، 70 صحابہ شہید ہوئے، دین بعد میں جا کے غالب ہوا مگر وہ شہداء کامیاب۔ تم اللہ کی راہ میں لگا دو، اللہ گناہ بخش دے گا، اللہ جنت کے باغات میں داخل کرے گا، ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات دے گا۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں فتح ملے یا نہ ملے کوئی بات نہیں، اصل کامیابی آخرت کی۔ بس تم جہاد کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ہاں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، یہ بھی ملے گی۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کامیابی کی اہمیت نہیں مگر ایمان والے بھی تو انسان، ذرا دلوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ اے نبی بشارت دیجئے ایمان والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کی مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی۔ اللہ اکبر، ساری زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ابھی ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ دنیا گلوبل ہو چکی، اب اس کا مسلمان ہونا باقی ہے۔ اس کی جد و جہد آج آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ اس جد و جہد کے کرنے والوں کو اللہ
کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی مدد کر سکتے؟ استغفر اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ کو کیا حاجت؟ مگر دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے۔ شافی کون؟ اللہ، مگر دوائی کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ رازق کون؟ اللہ، مگر کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ غالب کون کرے گا دین کو؟ اللہ۔ جد و جہد کس نے کرنی ہے؟ ایمان والوں نے، اور ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے تم میرے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالحواریین، اپنے ساتھیوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف؟ ساتھیوں نے کہا، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ گویا پیغمبر کی مدد کرنا ان کے مشن میں، دین کے مشن میں، یہ اللہ کی مدد کے برابر ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب مشن پورا کرنا، رسول کا دین کی جد و جہد کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، بس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا۔ وکفر طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، یہود نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس جو ایمان لائے ان میں سے ہم نے ان کو مدد عطا کی دشمنوں کے مقابلے میں ان کے۔ فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب رہے۔ ناظرین کرام، سورہ صف کا مطالعہ مکمل ہوا، بات آگے بڑھاتے ہیں، اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الجمعہ۔ سورہ صف میں جہاد و قتال کے موضوعات ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھا۔ قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول نے تعلیم دی، تلاوت کی، تزکیہ کیا، قرآن کے ذریعے دعوت کو عام کیا۔ وہ جو جہاد و قتال کے مراحل کے لیے جماعت تیار ہوئی، وہ قرآن کے ذریعے سے تیار ہوئی۔ یہ گفتگو آئے گی سورۃ الجمعہ میں انشاءاللہ تعالی، اور آگے چل کر جمعے کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے سورۃ الجمعہ کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، حد درجے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چار صفات اللہ کی آئیں، اور چار ہی کام اگلی آیت میں رسول اللہ کے بیان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے امیین، ان پڑھ عربوں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ صدیوں سے ان کے ہاں کوئی کتابوں کے رسول نہیں آئے، اس معنی میں ان پڑھ کہا جا رہا ہے ان کو۔ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، قرآن کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے۔ قرآن آیا تو ہدایت مل گئی، تو اللہ کے رسول آئے اور چار کام آپ کے بیان ہوئے یہاں پر۔ یہ چار کام پہلے بھی 3 مرتبہ آ چکے، گویا کل 4 مرتبہ ہی یہ بیان ہوئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور اب یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں چوتھی مرتبہ یہ 4 کام۔ یہ چاروں کام آپ نے قرآن کے ذریعے کیے۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کی تلاوت، قرآن سنایا، زوردار کلام اللہ کی طرف سے جو پہاڑوں کو ہلا دے، سورہ حشر کی آیت 21 کے مطابق۔ اس قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا، یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا بھی تو ہے، سورہ یونس آیت 57 کے مطابق۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس قرآن کے احکام کی تعلیم دی۔ کتبہ کتبہ کا لفظ قرآن میں حکم کے لیے بھی آتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 183 183، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ والحکمہ، اور قرآن میں حکمت کی باتیں بھی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں جو احکامات آئے 10 کمانڈمنٹس والے معاشرتی سطح پر، ان کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سب اللہ نے حکمت کی باتوں میں سے اے نبی آپ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے دلوں کا تزکیہ، اللہ والا بنانا، آخرت کا طالب بنانا، قرآن کے احکام کی تشریح و وضاحت، اور قرآن ہی میں جو بیان شدہ حکمتیں ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے بتائیں۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کے ذریعے ایک جماعت آپ نے تیار کی، اسی سے ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اسی کے ذریعے تذکیر فرمائی، سورہ قوف آیت نمبر 45، اسی کے ذریعے تبلیغ فرمائی، سورہ مائدہ آیت 67 اسی کے ذریعے بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دیا، سورہ مریم آیت نمبر 97 آیت نمبر 97، اسی کے ذریعے مکے کے 13 برس جہاد کیا، سورہ فرقان آیت نمبر 52 کی روشنی میں۔ یہ ہے قرآن، انقلابی کتاب، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج بھی اگر ہم کوئی انقلابی تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دعوت اور تربیت کے بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ اول اللہ کے رسول عربوں میں آئے، اور پھر یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب جو لوگ قبول کرتے جائیں گے وہ ایک ہی امت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب ہماری عبرت کے لیے سورہ صف کی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں بھی یہ بات آتی ہے۔ یہاں ارشاد ہوا، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کر پائے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، يحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا۔ گدھا تو گدھا ہے، پتھر لاد دے، کتابیں لاد دے، بوجھ ہی سمجھتا ہے۔ ان کو اللہ نے گدھا قرار دیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کو فراموش کر دیا، اور دنیا کی محبت اور دولت کی محبت میں ڈوب گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ اس کی ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ذکر آیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تورات کو کبھی بھی یہود نے اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا۔ پھر جھٹلانے کا مطلب تورات کو فراموش کیا، اس کے احکامات کو پامال کیا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اس کو قرآن کہہ رہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ یہ قرآن سود سے منع کرتا ہے، مسلمان سود خوری کرتے ہیں۔ یہ قرآن زنا سے منع کرتا ہے، مسلمانوں کے زنا کے دھندے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پردے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کو ہم عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم جھٹلا نہیں رہے قرآن کو؟ استغفر اللہ۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، اور قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق مضبوط کرنے، اس پر دل سے ایمان لانے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك